السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الاشراق فی العادات چل رہا ہے، یعنی جو انسانوں کی عادات و اطوار میں شرک پایا جاتا ہے اس کی تردید کے سلسلے میں چند قرآنی آیات اور اسی طرح سے احادیث اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ قسم سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں چند احادیث بیان فرمائی ہیں، چنانچہ ان میں پہلی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مؤلف: اخرجت ترمذی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے قسم کھائی غیر اللہ کی سو بے شک شرک کیا اس نے۔ یعنی جو آدمی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے، اور شرک اس لیے ہے کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے کسی بھی شخصیت کی، کسی بھی چیز کی، تو گویا کہ اس چیز کی عظمت کا وہ اقرار کر رہا ہے، یعنی اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اقرار کر رہا ہے، اور یہ بڑائی ایسی بڑائی ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کا حق ہے۔ یعنی قسم کے اندر جو بڑائی پائی جاتی ہے یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی غیر کی قسم کھائے گا تو یہ ایک طرح سے شرک ہوگا۔ جیسے ہمارے ماحول میں، معاشرے میں اور سماج میں بات بات پر لوگ قسم کھا لیتے ہیں، کبھی اپنی قسم کھا لی، کبھی کسی ماں کی یا باپ کی، یا اسی طرح سے اور کسی بہن بھائی کی یا اولاد کی، یا اور کسی اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کی قسم کھاتے ہیں۔ تو یہ قسم یہ غیر اللہ کی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور دوسری جو ہستیاں ہیں مخلوقات میں سے ان کی قسم گویا کہ کھا رہا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات یا اس کی صفات کی قسم کھانا یہ جائز ہے، اور اس کے علاوہ قسم کھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اس نے گویا کہ شرک کیا۔ اگلی حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، چنانچہ کہتے ہیں اخرجہ مسلم عن عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بالطواغیت ولا بآبائکم۔ کہتے ہیں امام مسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بالطواغیت، طاغوت کی قسم نہ کھاؤ۔ آپ نے فرمایا طواغیت کی قسم نہ کھاؤ۔ ولا بآبائکم، اور نہ ہی اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ۔ طواغیت یہ طاغوت کی جمع ہے، اور طاغوت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس میں صحابہ کرام اور اسی طرح سے بعد میں جو ائمہ گزرے ہیں ان سے کسی سے یہ مروی ہے کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے، کسی نے کہا طاغوت سے مراد جن ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا اس تعلق سے کہنا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں
اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں تو وہ طاغوت میں آ جاتے ہیں۔ یا اسی طرح سے علامہ ابن القیم نے جو بیان فرمایا ہے، اللہ کے علاوہ اگر کسی کے طرف آپ فیصلہ لے کر جاتے ہیں کہ وہ اپنی رائے اور قیاس سے اپنے قانون کے ذریعے سے فیصلہ کرے تو وہ بھی طاغوت کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواغیت یعنی طاغوت، جھوٹے جو معبود ہیں، ان کی قسم کھانے سے منع فرمایا، اور اسی طرح سے باپ داداؤں کی قسم کھانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باپ داداؤں کی قسم ہو یا اسی طرح سے جو جھوٹے معبود ہیں، معبودان باطلہ اللہ رب العالمین کے علاوہ، تو یہ سارے ایسے لوگ ہیں جن کی قسم کھانا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ قسم صرف اللہ رب العالمین ہی کی کھائی جا سکتی ہے اگر ضرورت ہے اس کی، اور قسم ضرورت ہی کے وقت کھائی جا سکتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بات بات پر قسم کھائی جائے، بات بات پر قسم کھائی جائے تو یہ بھی مناسب اور درست بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اس تعلق سے تیسری حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، کہتے ہیں اخرج الشیخانی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے حوالے سے یہ روایت مؤلف نے یہاں بیان فرمائی ہے، کیونکہ شیخان سے مراد بخاری اور مسلم ہوتے ہیں جب احادیث کی اصطلاح میں اس کا ذکر ہوتا ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اخرج الشیخانی، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین منع فرماتا ہے، روکتا ہے تم کو کہ تم قسم کھاؤ اپنے باپ داداؤں کی، یعنی باپ داداؤں کی تم قسم کھاؤ، اس سے اللہ رب العالمین تمہیں منع فرماتا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ، جیسا کہ اوپر روایت گزری مسلم شریف کے حوالے سے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل معبودوں اور اسی طرح سے باپ داداؤں کی قسم سے منع فرمایا۔ فمن کان حالفا، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کان حالفا، پس جو تم میں سے قسم کھانا چاہتا ہے، یعنی ناگزیر اسے ہے، قسم ضروری اس کو ہو جا رہی ہے، اگر وہ قسم کھانا چاہتا ہے فلیحلف باللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھائے، او لیصمت، یا خاموش رہے، یعنی قسم نہ کھائے۔ وہ اگر قسم کھانے کی ضرورت ہے، نوبت آ جا رہی ہے کہ قسم کھائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی قسم کھانا یہ جائز اور درست ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسری ہستی کی قسم کھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، باپ داداؤں کی قسم کھانا یا اپنے نفس کی قسم کھانا یا اسی طرح سے کسی اور مخلوق کی قسم کھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ قسم صرف اللہ رب العالمین کی کھائی جا سکتی ہے، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات کی کھائی جا سکتی ہے جو مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ قسم سے متعلق تیسری حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ اسی طرح سے عام بول چال میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، عام بول چال میں آدمی کی عادت ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ قسم کھا لیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام مسلمان ہوئے تو ان کے اندر بھی یہ چیز برقرار رہی، اور کبھی کبھی ان کی زبانوں سے قسم نکل جایا کرتی تھی معبودان باطلہ کے نام کی، کبھی انہوں نے بالعزیٰ، کبھی باللات، یعنی عزیٰ کی قسم، لات کی قسم، نعوذ باللہ، اس طرح کے کلمات جو ہیں ان کی زبان سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں اگر
کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کسی مخلوق کی قسم کھا لیتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کے تعلق سے یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث بیان فرمائی۔ چنانچہ کہتے ہیں اخرج الشیخانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف فقال فی حلفه باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ۔ بخاری اور مسلم کے حوالے سے مؤلف بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمائے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف فقال فی حلفه باللات والعزى، کہ جس شخص نے قسم کھائی اور اپنی قسم میں اس نے کہا باللات والعزى، یعنی لات کی قسم اور عزیٰ کی قسم۔ لات اور عزیٰ زمانے جاہلیت کے دو بڑے بت تھے جن کی عبادت کفار اور مشرکین مکہ اور عرب کے مشرکین کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قسم کھائی اور اس نے اپنی قسم میں لات یا عزیٰ کی قسم کھا لی، یعنی لات کی قسم کھائی یا عزیٰ کی قسم کھا لی، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ یعنی گویا کہ اس نے شرک کیا ہے، اور شرک کی وجہ سے وہ آدمی ایمان کے خطرے میں ہو گیا ہے، اس پر خطرہ ہے ایمان کا۔ اب اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے اس کا اقرار کرے اور دل سے اس کا یقین کرے۔ تو یہ کفارہ ہے اس شخص کا جو آدمی اللہ رب العالمین کے علاوہ معبودان باطلہ کی قسم کھا رہا ہے، یا اسی طرح سے کسی اور مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، تو اسے لا الہ الا اللہ کہہ کے اس اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ مؤلف رحمہ اللہ فائدے کے تحت لکھتے ہیں، یعنی عرب کے لوگ کفر کی حالت میں بتوں کی قسم کھاتے تھے، سو جن مسلمانوں کے منہ سے اس عادت کے موافق قسم نکل جائے تو پھر لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے، اور اگر منہ سے نکل جائے تو توبہ کرے، اور جس کی قسم کھانے کا مشرکوں میں دستور ہے اس کی قسم کھانے سے ایمان میں خلل آتا ہے۔ یعنی جو کفار مشرکین کے ہاں قسم چلتی تھی اور جو وہ قسم کھایا کرتے تھے، اس سے ایمان میں خلل آتا ہے، اور جب ایمان میں خلل آ رہا ہے تو اسے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کلمہ توحید کی گواہی کے ذریعے سے، اور اسے لا الہ الا اللہ گویا کہ کہنا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، ایمان میں اس سے خلل پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انجانے میں بھول چوک کر قسم کھا لیتا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنے ایمان کی گواہی دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی یا اس کی صفات ہی کی قسم کھائی جائے، اور کسی مخلوق کی قسم نہ کھائی جائے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔